یہ تھوڑی دیر میں بھی گفتگو کروں گا۔ بھائیوں، اللہ پاک کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ پیاری مخلوق، سب سے زیادہ باعزت مخلوق اللہ پاک نے اس انسان کو بنایا ہے۔ اور یقین جانو، دنیا کے کسی بھی مخلوق سے زیادہ، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی زیادہ اللہ کا تعلق اس انسان کے ساتھ ہے۔ دلیل اس کی، جب اللہ پاک آدم علیہ السلام کو ان کی پوری ذریت کے ساتھ اس زمین میں بھیجنے لگے تو آدم علیہ السلام کے پہلے ایک اور مخلوق ابلیس اور ابلیس کی ذریت کو بھی جنت سے نکال کر کے، اللہ کی تجلی گاہ سے نکال کر کے اس زمین میں بھیجا گیا تھا۔ اب بیچارہ انسان بھی یہ ڈرا ہوا تھا کہ اللہ پاک جب ہمیں جنت سے نکال رہے ہیں، آسمان سے نکال رہے ہیں، تو ابلیس تانا دے گا کہ کل مجھے نکالا تھا، آج دیکھو تم کو نکال دیا، ہم و تم دونوں تو برابر ہو گئے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کے پشت میں قیامت تک آنے والی اس کی ہر اولاد سے کہا کہ دنیا میں ہم تمہیں بھیج ضرور رہے ہیں، لیکن میرا تم سے جو تعلق ہے وہ تعلق نہیں ختم ہو گیا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی میرا ربط رہے گا تم سے، میرا تعلق رہے گا، میں تمہاری رہنمائی کرتا رہوں گا، میں تمہیں راستہ دکھاتا رہوں گا۔ کون راستہ؟ وہ راستہ جس پہ چل کر کے تم ہمارے قریب آ سکتے ہو، ہماری رحمت میں آ سکتے ہو۔ اما یأتینکم منی ھدی، میرے پاس سے یقیناً تمہارے پاس ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی، پھر اس رہنمائی کی تم میں سے جو بھی پیروی کرے گا فلا خوف علیہ ولا هم يحزنون، تم شیطان اور ابلیس کی طرح نہیں ہو کہ اس کو ٹھکرا دیا تو ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا۔ تمہیں وقتی طور پر ایک مصلحت کے لیے تمہیں زمین ہی کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے زمین میں ہم تمہیں ضرور بھیج رہے ہیں، لیکن میرا ربط و تعلق، میری ہدایت اور رہنمائی تمہارے چہار سو رہیں گی جیسے اب بھی تم جنت ہی میں ہو۔ بھائیوں، اللہ پاک نے اپنی ہدایت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، اللہ پاک نے ہر ایک کے ساتھ اپنا ہدایت نامہ بھیجا۔ اس ہدایت کو سمجھانے کے لیے، اس ہدایت ناموں کو پڑھانے کے لیے، اس کا عملی مشق کرانے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے نبی آئے کچھ وقت کے لیے آئے، کسی خاص جگہ کے لیے آئے، لیکن اللہ پاک نے آخر میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، سارے عالم کے لیے بھیجا، ہر علاقے کا نبی بنا کر بھیجا، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا۔ مجھے بس پوچھنا ہے، سمجھانا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے جو ہدایت نامہ لے کر آئے، جو قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت نامے کو، اس کتاب الہی
کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی، کوئی کمی کی؟ اللہ پاک تو یہ کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ کے پاس جو جو چیز بھی اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے ہر ایک کو لوگوں تک پہنچا دیجیے، ہر ایک کو انسان تک پہنچا دیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے سارا پیغام نہیں پہنچایا ہزاروں لاکھوں میں سے سب پہنچا کر کے ایک بھی اگر آپ نے چھپا لیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اللہ کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ اللہ پاک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنے احکام چھوٹے بڑے دیے ہیں ہر حکم کو آپ کو بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، ان میں سے ایک بھی اگر نہیں پہنچا سکے تو آپ سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو جو رسالت کی ذمہ داری دی تھی، جو رسالت کا فریضہ دیا تھا، اس فریضے کو ادا آپ نے نہیں کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے